السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، اللہ تعالیٰ نے عورت کا بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ کسی زمانے میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ فرینچ کالونی میں عورت کو جو ہے بھوتنی کہا جاتا تھا، اور چائنیز کالونی کے اندر عورت کو جانور کہا جاتا تھا کہ یہ جانور ہے، یہ انسان نہیں ہے، کہ اللہ کو دنیا بسانی ہے، دنیا چلانی ہے اللہ تعالیٰ کو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جانور پیدا کر دیا کہ جس سے دنیا چلے۔ انسان نہیں ہے، انسان جو ہے وہ مرد ہے، یہ ان کے خیالات تھے۔ یعنی عورت کو پچھلی کالونیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان شمار ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ جانور ہے، جیسے بندر ہے، یہ کہتے تھے کہ بندروں کی قسم میں سے قسم یہ عورت ہے، لمبے لمبے بال، پھر ان کی چھاتی، پھر یہ چیزیں، بولے یہ انسان نہیں ہے۔ یہ ترتیب تھی عورتوں کے بارے میں۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں بھی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہی گمان تھا مشرکین مکہ کا۔ عورتوں کو بہت ذلیل کرتے تھے، بہت معیوب سمجھتے تھے، بہت ان کو، یہاں تک کہ کسی لڑکی کی شادی ہو گئی کسی لڑکے کے ساتھ اور وہ لڑکا مر گیا، بھئی وہ مرا ہے، وہ تو اس کی موت مرا ہے، یہ عورت نے تو مارا نہیں ہے اس کو۔ تو یہ کہتے تھے کہ اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی جہالت ہے کہ ساروں پگ چھے کہ نہیں ذرا جو بھائی،
تو کہ اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہے، دیکھو ہمارا لڑکا مر گیا. اب اس عورت کو ایک بند کمرے کے اندر پیک کر دیتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے، میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں اس کی تفصیلیں لکھی ہیں. کمرے میں بند. اب یہ عورت کو چونکہ مار تو سکتے نہیں ہے، بھی اس کو مارنا ہے لیکن تڑپا تڑپا کے مارنا ہے. تو ایک لکھا ہے کتابوں میں کہ 100 فوراً جو اس کے لیے ایک کمرہ بنا دیتے تھے، اور اس میں دروازہ کچھ نہیں، دروازہ نہیں ہوتا تھا اس کمرے کا، صرف ایک کھڑکی ہوتی تھی مختصر سوراخ. اس میں سے وہ جو ہے اپنا کھانا پانی وغیرہ سب اس میں ڈال دیتے تھے، رکھ دیتے تھے. تو وہ لڑکی لے لیتی تھی اور وہی استنجا پخانا، وہی سونا، وہی رونا، وہی کرنا، تاکہ ایسا کرتے کرتے وہ مر جائے وہاں. یہ مکہ والوں کی ترتیب تھی. زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیتے تھے. لڑکی پیدا ہوئی کیونکہ عید ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قرآن میں کہا گیا. تو زندہ لڑکی کو پوچھا جائے گا، جس کو تم نے درگور کیا تھا، حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بے تیرا گناہ کیا تھا؟ گناہ یہی تھا کہ لڑکی ہے. تو عورت کا یہ مقام تھا. پھر بھی وہ لڑکی جو بیوہ ہوئی ہے وہ اگر نہ مرتی، یار 6 مہینہ ہو گیا، ادھر کھا رہی ہے پی رہی ہے، تو مرتی ہی نہیں ہے. دیکھتے تھے کہ مری ہے کہ نہیں مری. کھانا رکھتے تھے، کھانا اگر اٹھا لیا سمجھ لو کہ زندہ ہے، اور اگر کھانا نہیں اٹھایا تو سمجھ لو کہ مر گئی ہے. تو وہی کمرہ اس کی قبر بنا دیتے تھے اس کو، کہ اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی جگہ نہ جاوے. یہ نہیں مری، پھر دروازہ توڑ کر، دروازہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، دیوار توڑ کر اس کو نکالتے، اور اس کو نکال کر پورے مکہ میں جو ہے گھماتے. اس کو لوگ دیکھتے. یہ عورت کا مقام تھا. یہ انسان تھی ہی نہیں. فرینچ کالونی میں، جاپانیز کالونی میں، اور یہ تمہاری چائنیز کالونی میں، پھر یہ عرب کالونی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا، بہت اونچا مقام. قرآن کی آیتیں اتری، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایک ساتھ کھڑا کر دیا. والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں. والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات. پوری یہ آیت ہو گئی کہ مومن مرد مومن عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، ساتھ کر دیا، مقام دے دیا. اور اتنا اونچا مقام دیا کہ عورتوں کی سفارش اللہ نے کی. مردوں کی سفارش آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی کہ کسی مرد کی سفارش اللہ نے کی ہو، نہیں. عورتوں کی سفارش آسمانوں سے آئی. عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ آسمانوں سے یہ سفارش کا حکم ہوا. عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے رکھو اس کو. اسی لیے بیوی کے میں لقمہ دینے کا اجر بتایا، اسی لیے اس سے محبت کرنے کا بھی اجر بتایا کہ میاں بیوی دونوں پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو دیکھیں اور مسکرائیں. دونوں یہ درجہ بتایا، یہ شریعت ہے، یہ حدیث ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں اور دیکھ کر مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے. یہ حدیث بتائی، طبرانی کی یہ حدیث ہے. گھر جا کر عمل کر لینا، لیکن غصے میں مت ہنسنا کا مول صاحب نے کہی ہوئی شیخ حسوس پڑ سے اندر میل بھرا ہوا ہو، نہیں، اندر کا میل نکال کے ہنسنا. فضیلتیں بتائی، اتنی فضیلتیں بتائی کہ پچھلی شریعتوں میں کسی عورت کی اتنی فضیلتیں نہیں بتائی. مرد جنت میں جائیں گے، فلاں صحابی جنتی ہے، فلاں صحابی جنتی ہے، فلاں صحابی جنتی ہے، یہ حدیث ملے گی آپ کو.
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بھی کہا فلاں عورت جنتی ہے، فلاں عورت جنتی ہے، فلاں عورت جنتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، نام تو مجھے یاد رہا نہیں اس کا، میں ٹرین میں ہی دیکھ رہا تھا، میں نے کبھی یہ بیان کروں گا، نام تو پھر ذہن سے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کی حور ہے، جو چاہے اس سے شادی کرے۔ فضیلت بیان کی، اتنی فضیلت بیان کی کہ سورۃ النساء نازل کر دی، عورتوں کی صورت، مردوں کی صورت نہیں ملے گی آپ کو، کہ سورۃ الرجال ان کا وہ نہیں ملے گی آپ کو، لیکن عورتوں کی صورت ملے گی۔ یہ فضائل بیان کیے، بہنوں کے فضائل، بیٹیوں کے فضائل، 3 بیٹیوں کو 3 بہنوں کو جو سنبھال کے رکھے، ان کی پرورش کرے، ان کو آگے بڑھائے، ان کو خوش رکھے تو اس کے لیے جنت ہے۔ وعدے کیے عورتوں کے لیے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے، صحبت کرنے کے فضائل، پیار کرنے کے فضائل، بچوں کے تربیت کرنے کے فضائل، بچیوں کے تربیت کرنے کے فضائل۔ یعنی حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے تھے، آ گئی میری بیٹی، آ گئی میری بیٹی، آ گئی میری بیٹی۔ صحابہ دیکھتے تھے، کہہ رہے ہم تو عورتوں میں بھاؤ ہی نہیں پوچھتے تھے، ہم تو بھاؤ ہی نہیں پوچھتے تھے عورت کا، یہ نبی تو کتنے فضائل، کتنا یعنی احترام کر رہے ہیں۔ آ گئی آ گئی آ گئی۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے حشر کے میدان میں جو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو کہے گا جاؤ دونوں جنتی، میاں دیندار بیوی دیندار، تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کریں گے، دونوں دیندار ہیں، دونوں کا اعلان ہوگا بھائی جاؤ جنت میں، تو پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مرد جائے گا یا عورت جائے گی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عورت جائے گی۔ شوہر جو ہے بعد میں جائے گا، کہ وہ مزاج سے واقف ہے، وہاں جا کر کیسا تکیہ رکھنا ہے، کیسا گاؤں تکیہ رکھنا ہے، کون سی خوشبو لگانی ہے، کیا کرنا ہے، اس بعد پہلے وہ جائے گی۔ یہ فضائل آپ کو مستقل ملیں گے۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ عورتوں کے فضائل پر مستقل ایک بکھرے موتی لکھ دوں، کئی عورتیں ملیں گی جن کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بیان کیے، صدیق اکبر کی بیوی کے فضائل بیان کیے۔ ہاں اونچ نیچ ہوگی کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا، عورت ٹیڑھی مزاج کی ہوگی، آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہم پہ جگ پیر ہے نا، جگ پیر، لوگ ہمارے سبق بہت سنتے ہیں، ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے احمد آباد میں بھی سنتے ہوں گے لوگ، اور سنتے ہی ہیں انشاءاللہ۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے۔ میں نے کہا یہ تیری بیوی جو ایڑی ٹیڑھی ہے نا، یہی اس کا حسن ہے، اس کا حسن یہی ہے۔ ایک دم سے آپا بن کے کھڑی ہو جائے تو وہ کیسی عورت؟ ہر وقت جو متقیہ بنی رہے تو وہ کیسی عورت؟ یہی اس کا حسن ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ حضرت عائشہ خود رٹ جاتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود رٹ جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی تھے کہ عویش، پیار میں بیوی کا نام پیار والا نام رکھنا بیوی کا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ پیار میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عویش، پیار میں کہتے تھے حمیرہ، پیار میں کہتے تھے عائش، پیار میں کہتے تھے صدیقہ، یہ پیار میں کہتے تھے، حالانکہ نام عائشہ تھا، لیکن پیار میں کہتے تھے حمیرہ، کبھی عفیفہ، کبھی صدیقہ، کبھی یہ پیار میں نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے۔ تو میں بھی کہتا ہوں ہمارے عربوں کے بیان میں، وہاں مدینہ منورہ میں، مکہ میں جہاں ہمارے بیانات ہوتے ہیں، وہاں میں نے کہا بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں محبوب ہے، لیکن دھمال والا نہیں، لیلا نام مت رکھنا، میں عربوں کو کہتا ہوں۔
لیلا، وہ لوگ لیلا نام رکھتے ہیں. میرا ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تو وہاں ایک جگہ ہمارا اسرانہ تھا، بیان وغیرہ کر کے کسی کوئی محترم تھے ان کے یہاں ہماری چائے وغیرہ، اور وہیں سے نماز پڑھ کے ہمیں آگے سفر پہ روانہ ہونا تھا. تو وہاں جب گئے تو وہ مولوی صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے گوری چا لاؤ. گوری، وہ گوری کہتے تھے، گوری چا موکل لیں وغیرہ شکر نہیں موکل جو والا نام آٹے گوری. گوری گوری نام ہوتا ہے؟ ارے آپ نے تو کہا ہے مولانا بیوی کو پیار والا نام رکھنا، کہ دھمال والا نام ہے. اپنی بیوی کا نام شارٹ کر کے کہو، یا ایسا نام کو جس سے محبت ٹپ. تو گوری گوری سب کے سامنے کہتا ہے میرا بہن تو سمجھا نہیں ہے. بہن سمجھنا بھی ایک چیز ہے. تو عورتوں کے فضائل آپ کو بہت ملیں گے، حتیٰ کہ بیواؤں کے فضائل ملیں گے، مطلقاؤں کے فضائل ملیں گے. روایتوں میں، حدیث شریف میں، حشر کے میدان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا تو کچھ عورتیں مجھ سے ٹچ کر کے، مس کا جملہ آتا ہے، ٹچ کر کے جنت میں جائیں گی. میں پوچھوں گا من انتن، تم کون ہو؟ تو عورتیں کہیں گی اما عرفتنا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. میں کہوں گا نہیں، میں نے نہیں پہچانا. میں نے کہا ہم آپ کی امت کی وہ بیوائیں ہیں، آپ کی امت کی وہ مطلقائیں ہیں کہ جوانی میں ہمیں طلاق ہو گئی، جوانی میں ہم بیوائیں ہو گئی، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے. تو حضور فرمائیں گے وہ بیوائیں میرے ساتھ جنت میں جائے گی. یہ فضائل بیان کی. اما عرفتنا یا رسول اللہ، یہ حشر کے میدان میں لوگ تو حساب میں کھڑے ہیں. حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ بیواؤں کو میں لے کے جنت میں جاؤں گا، کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، جوانی میں معاملہ ہوا طلاق ہو گئی، جوانی میں معاملہ ہوا کہ بیوہ ہو گئی. اب بچوں کو کون دیکھے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گی. میں عام طور سے بیانوں میں کہتا ہوں بہن کو رخصت کرو یا بیٹی کو رخصت کرو تو بھائی اور سب مل کر گئے، بیٹی تم جا رہی ہو، اللہ تمہیں خوشحال رکھے، تمہارا چمن آباد رہے، اور اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں تمہیں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر لائن کی خوشی تمہیں دے، کوئی غم تمہیں نہ چھوئے. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی تم پر نامناسب حال آئے تو یہ ہوگا ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کبھی بھی دل چھوٹا مت رکھنا. یہ کہہ کر بھیجو، اس سے خوشی ہوگی کہ میرا بھائی، میرے والد یہ سب خوش ہیں اس بات سے. کوئی معاملہ خدا لگاتا ہو گیا، انبن ہوتی ہے، سوچ لیتا ہے آدمی. حضرت حفصہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انبن ہو گئی، بہت ہو گئی. حضرت عمر کی بیٹی، حضور نے سوچ لیا کہ اس کو طلاق دے دوں. بس طلاق دینے والے تھے کہ حضرت جبریل آ گئے کہ اللہ سفارش کر رہے ہیں کہ طلاق مت دو، یہ قرآن بہت پڑھتی ہے. سفارش آسمانوں سے آئی، نہیں طلاق مت دو. ہوتا ہے مزاج میں انبن ہوتا ہے، کیسے طلاق مت دو؟ لکثرت صیامھا و لکثرت قیامھا، کہ روزے بہت رکھتی ہے یا قرآن بہت پڑھتی ہے، نبھا دو. تو یہ مت سوچو کہ ہم ہورے ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن کہ میں اونچ نیچ ہوگی. اصل تو ہے اللہ کا حکم پورا کرنے والا، یہ ہے کہ آدمی اللہ کا حکم پورا کرے. تو عورتیں ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، ہم کیا کریں. نہ ایسی بات نہیں ہے. بہت جاندار، شاندار، مالدار، دیندار عورتیں گزری ہیں. آپ لوگ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کو تو آپ جو کام ہے اگر باہر جا کے کر لو. تو میرا دماغ الجھتا ہے. آپ دھیان سے سنو بات. کیا ایسی عورتیں گزری ہیں؟ صحابیات آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہتے تھے، بھئی صبر کے ساتھ اپنا شوہر کے ساتھ مل جل کے چلتی رہو، چلتی رہو، چلتی رہو.
بلخ ایک شہر ہے، بلخ یہ بہت بڑا شہر گزرا ہے، بلخ نام کیوں رکھا گیا؟ تو وہاں کا جو حاکم تھا، میں عورتوں کے فضل بیان کر رہا ہوں، عورتیں کیسے ہوتی تھی۔ احمد آباد کی عورتیں بھی اچھی ہیں ماشاء اللہ۔ میں ہمارے جو مسلمان بہنیں ہیں، مسلمان بیٹیاں ہیں، ان کا نام میں نے رکھا ہے فرشی حوریں۔ وہ عرشی حوریں ہیں اوپر والی، یہ فرشی حوریں ہیں، اور فرشی حوریں وہ عرشی حوروں سے افضل ہیں، کہ ان حوروں نے روزے نہیں رکھے، انہوں نے روزے رکھے، ان حوروں نے بچے نہیں جنے، انہوں نے بچے جنے، ان حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی، ان حوروں نے نمازیں پڑھی ہیں، ان حوروں نے حج نہیں کیا، ان کو پتہ بھی نہیں مکہ کیا ہے، حج کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے عمرہ کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے شوہر کی خدمت کیا ہے، بچہ جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو مسلمان بیٹیاں ہیں، مسلمان مائیں بہنیں ہیں، بچی ہیں، وہ تو خدمت کرتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں۔ شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب نے فرمایا فغلبن نساء اہل، حضرت عائشہ فرماتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، کہ دنیا کے دیندار جو فرشی ہو رہے ہیں وہ غالب آ جائے گی۔ بڑے کام کرنے والی عورتیں گزری ہیں بہت۔ زیب النساء جو تھی عالمگیر کی بیٹی، اس کا نام تھا زیب النساء، شادی نہیں کی تھی، عالمگیر کہا کرتے تھے انہیں بیٹا نکاح کر لو تم، تو کہتی تھی کہ نہیں، عورت تھی، کہتی تھی کہ نہیں۔ اور مقام علمی کتنا اونچا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عالمگیری جو لکھی ہے، تو فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے 500 علماء کی ٹیم بٹھائی تھی، 300 ہندوستان کے تھے اور 200 حجاز کے تھے۔ حجاز بھی آ گیا، مصر بھی آ گیا، شام بھی آ گیا، جو عرب کالونی ہے، اور باقاعدہ رکھا تھا ان کا کھانے کا نظام، سارا کا سارا یہ نظام تھا۔ تو درس نظامی، اچھا بہت بڑے ایک مفتی تھے ان کے امیر، ان کے اوپر جو ہے عالمگیر آخر وہ دیکھتے تھے، تو وہ جو مفتی نظام الدین نام تھا، ان سے یہ درس نظامی چلا ہے ہمارا، لکھتے ہیں درس نظامی، وہ ان سے چلا ہے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء یہ الگ لائن کے تھے اور یہ الگ لائن کے تھے۔ بیٹھتے تھے، بیٹھ کر دیکھتے تھے یہ مسئلہ کا کیا، یہ مسئلہ کا کیا۔ 500 علماء کی ٹیم نے گویا کو کتاب تیار کی، کسی مسئلے میں اٹکتے تھے تو کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سیدھے یہ جاتے تھے مفتی نظام الدین کے پاس، وہ حل کر دیتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کبھی کبھی مفتی نظام الدین بھی اٹک گئے تو جاتے تھے عالمگیر کے پاس، تو عالمگیر کہتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اب بتاؤ، بادشاہ ہے، شاہی مشغولیت کتنی ہوتی ہے آدمی کی، اور وہ جو کہہ دیتے تھے کہ بھائی تمہارا یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کو لکھو۔ اور پھر اگر عالمگیر بھی اٹک جاتے تھے تو عالمگیر کہتے تھے بھی 15 دن کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا، میں میری بیٹی زیب النساء سے پوچھوں گا۔ آج ہے احمد آباد میں ایسی لڑکی کوئی؟ تو وہ زیب النساء جو تھی اس کا کتب خانہ تھا، فقہاء نے لکھا ہے 2 کلومیٹر پر اس کا کتب خانہ پھیلا ہوا تھا، وہی رہتی تھی، وہی خادمائیں ہوتی تھی، شہزادی تھی۔ پہلا پردہ پڑا رہتا تھا، وہاں ایک بیٹھی رہتی تھی خاتون، جسے جانا ہے اس سے پوچھو، پھر اندر ایک اور، اندر ایک اور، ایسے 4-5 حجابات ہوتے تھے، تب جا کر زیب النساء تک آپ پہنچ سکتے ہو، انہیں نہیں پہنچ سکتے۔ ماحول تھا دینی ماحول، قال اللہ قال رسول کا۔
اب وہ ماحول رہا نہیں. اب تو ماحول کیا ہے؟ اچھے اچھے کپڑے پہننا، موبائل سے کھیلنا، گھر بیٹھو تو بھی موبائل سے کھیلو، بچے بھی کھیل رہے، ماں باپ بیٹھے ہیں تو بھی موبائل سے کھیلے. حالانکہ بہت بڑی بے ادبی ہے ماں باپ کے سامنے موبائل دیکھنا. موبائل جیب میں رکھو. اب ماحول بدل گیا. تب عالمگیر کو بھی بیٹے سے ملنا ہوتا تھا، اجازت لینی پڑتی تھی کہ ابا ملنا چاہتے ہیں، کب آئے؟ فلاں تاریخ کو آئے. جاتے تھے عالمگیر اور پوچھتے تھے کہ بیٹا کیسی طبیعت ہے، کیا ہے کیا نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ اب شہزادی کو کیا تکلیف ہوگی؟ خادمائیں بہت ہے، کھانا بہت ہے، پھل فروٹ بہت ہے، سب کچھ ہے. بیٹی تو شادی کر لے کسی جگہ نا، میں نے کتابوں سے شادی کی ہے، قال اللہ قال رسول سے ہے میری شادی. اسی انہماک میں رہتی تھی. بیٹی جواب دیتی تھی تب جا کر مسئلہ حل ہو جاتا تھا کہ چلو یہ ہے. اتنا علم گہرا تھا. زیب النساء نام تھا. یہ لکھا ہے. اب عالمگیر کے جب ان کو دیکھو، ان کی زندگی، ان کی بیٹیاں، ان کے اولادیں، ان کا وہ، تو آپ کو ملے گا. بلخ کا قصہ سنا رہا تھا میں کہ امیر بلخ جو ہے یہ ناراض ہو گیا حاکم بلخ، اور اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا کہ پورے بلخ والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ابھی اتنا ٹیکس دو ورنہ ہمارا بلخ چھوڑو. لوگ بڑے پریشان، اتنا ٹیکس کہاں سے لانے؟ عورتیں دیندار ہوتی تھی. جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ عورت جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے. جیسے میں وظیفہ دیتا ہوں نا، تصویر دیتا ہوں نا، ہدیہ، جاندار، شاندار، دیندار، مالدار، دیندار، تو ایسے ہی عورتوں کو رہتا کوئی جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے. اتنا ٹیکس دو ورنہ چھوڑو. یہ کیا کریں؟ زندگی بھر کمائے تو بھی ٹیکس نہیں دے سکتے ہم. مشورہ کیا، بڑے بڑے علماء تھے، اور مشورہ کر کے انہوں نے یہ طے کیا کہ چلو بھی ہم، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ہرات ایک نام ہے، افغانستان کا ایک شہر ہے ہرات، آج کل آپ نام سنتے ہوں گے اس کا. وہاں ایک عورت رہتی ہے، وہاں تم چلے جاؤ اور اس سے مدد مانگو. چنانچہ گئے. آپا ہم بڑے پریشان ہیں. اگر کیا ہوا؟ یہ کہ پورے بلخ کے لوگوں کو اس نے یہ حکم دیا ہے، اتنا ٹیکس بھرو ورنہ نکل جاؤ، ہم تو ٹیکس نہیں بھر سکتے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ٹھہرو. یہ عورت جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. احمد آباد کی عورتیں بھی ایسی بنے کہ 5-5 روپیہ نے بھی حساب لیوا لو، ایم نہیں. 15 روپیہ نے بھی حساب لیوا لو، آنو سو تھیو نہیں. تو اندر جا کر چادر لائی، چادر کہ چادر لو، یہ چادر بیچو، تمہارا پورا ٹیکس ادا ہو جائے گا، پیسے بچیں گے تو اس کی مسجد بنا دینا. بھئی یہ چادر بھی کیا ہے؟ یہ کہ تم جاؤ، بادشاہ سمجھ جائے گا. لے کر گئے، بادشاہ کو دیا، بھئی یہ ہمارا ٹیکس لے لو، یہ ہمارا ٹیکس ہے، تم لے لو اور پیسہ. ارے بھئی اتنی قیمتی چادر تم لوگ لائے کہاں سے؟ ہیرے جواہرات بھری ہوئی. یہ فرمایا بھئی فلاں جگہ سے لائے ہم. اوہو، اس نے تم کو ہدیہ کر دیا؟ کہا ہدیہ کر دیا. عورت کا دل اتنا بڑا. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کا دل چھوٹا ہوتا ہے. کسی جگہ خرچ کرنے میں جلدی نوٹیں نکلتی نہیں ہیں. پرس میں دیکھے گی 2000 کے نوٹ ہوگی تو اسے ایک طرف کرے گی، 500 کے ایک طرف. سونی ہے کہ نہیں سونی جو نے کہ بس سونی ہے نہ، بس تو وہ ادھارے ہے، سونی ہے کہ نہیں ذرا جو نے دیکھو 50 نہیں ہے، سونی نہیں تھی، چل 85 ساورو چلاؤ. پھر نکال کے دی گی. اب وہ عورت تھی، دیندار تھی وہ. بادشاہ نے کہا عورت نے دیا، جب عورت اتنی سخاوت کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں.
सारा टैक्स माफ, एक पैसा नहीं चाहिए, माफ कर दिया बादशाह ने। अब ये चादर का क्या करना? ये लोग चादर लेकर वापस आए। जब चादर लेकर वापस आए, टाइम लिया और कहा आपा हमारा काम तो अल्लाह ने बना दिया, ये चादर ले लो आप, ताकि जो है अब। तो उस औरत ने क्या कहा, नहीं भाई, मेरे घर से जो चादर निकलती है वापस नहीं आती, नंबर एक। दूसरा कि मैं वो चादर को इस्तेमाल नहीं करती जिस पर किसी गैर महरम की नजर पड़ी हो। बादशाह की नजर पड़ गई, तुम्हारी नजर पड़ गई, मैं नहीं कर सकती, क्या करें? यूं कहा इसकी मस्जिदें बनाओ। उलमा ने लिखा है हजारों मस्जिदें बनाई गई। हमारा सफर हुआ उस इलाके में, तो आप देखेंगे कि ये चादर वाली औरत की ये मस्जिद है नंबर एक, चादर वाली औरत की ये मस्जिद है नंबर दो, चादर वाली औरत की ये मस्जिद है नंबर तीन। ये बना, बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, जावे मस्जिद, अभी भी वो है और भरी रहती है, यानी अभी भी वो आबाद है। ये हालात के अंदर जो चल रहा है अफगानिस्तान में, बड़ी मस्जिदों में शुमार होता है। जैसे हमारे अहमदाबाद के अंदर कोई पत्थर वाली मस्जिद है, कोई मस्जिद है, बड़ी मस्जिदों में शुमार होता है, अभी भी वो है। इमाम राजी की कब्र भी वही है, हालात। ये औरतें थी। अच्छा, अब दिल में अभी इतने महंगी चादर कहां से आई भाई, इतनी कीमती चादर कहां से आई? उसका मुस्तकिल किस्सा है। कोई जिन्नात बादशाह से इसका निकाह हो गया था, वो बादशाह ने चादर दी थी। अब लंबा किस्सा है, मैं उसमें कहाँ जाऊं, 5 बजे बयान पूरा करना है मुझे। दूसरी मरतबा इंशाअल्लाह अल्लाह लाएगा तो वो जिन्नत वाला भी सुना देंगे। असल में जिन्नत बादशाह से निकाह हुआ था, और वो निकाह भी अजीब तरीके से हुआ था, हरम में हुआ था। तो बादशाह ने उसको, वो कीमती बनी इस वजह से हो। जब ये जामे मस्जिद बनने लगी तो फिर जो इमाम साहब थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि हमारी जामे मस्जिद के लिए इतने बड़ी मस्जिद बनी है कि बहुत बड़ा आदमी आना चाहिए। ये लोग गए इमाम राजी के पास, बादशाह वहाँ का गया, एक औरत तो मर गई, लेकिन आपको जब भी अल्लाह ताला ले जाए वहाँ, उस इलाके का सफ़र हो, खरासान और ये पट्टी है सारी की सारी, चूँकि हमारे सफ़र कई इलाकों में इधर उधर 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 काफ़ी जगह हम गए, तो रीदा रीदा रीदा, अरे एक ही बजा, अरे बोले ये औरत वाली उसकी चादर की मस्जिद बनी। तो उन्होंने सोचा कि भाई किसी न किसी को लाना चाहिए। बादशाह ने खुद ने कहा किसको लाने? ये कहा इमाम राजी को लाओ। चलो इमाम राजी के पास गए। तो इमाम राजी जब तफसीर का दर्स देते थे तो पूरा उनका शहर खाली होता था, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं, न मर्द न औरत, सब तफसीर में शरीक होते थे। और जब लोग मिलते, जैसे अब लोग बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, तो समझ लो कि इमाम साहब का दर्स पूरा हो गया। तो लोगों ने कहा कि इमाम साहब बादशाह आया है। अच्छा, क्यों आया है? आपसे मिलने आया है। बुलाओ। भाई क्यों आए हो? जगह हम हरात से आए हैं, वहां बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है, एक औरत ने बनवाई, वही चादर वाले उसको पैसे बेचे बेचे बेचे, मस्जिद बनती गई। उलमा ने लिखा है कि कई जो है मुसाफिर खाने भी बने, इतनी कीमती थी वो। जिन्नत बादशाह के साथ निकाह, मौलाना याद रखना, दूसरी मरतबा अल्लाह जब ला तो किस्सा बयान करना है, उस बादशाह से निकाह कैसे हुआ, कैसे वहां तक पहुंची है। ये भी रब्बानी लहरें होती हैं। अब जायज़ है नहीं जायज़ है मुफ्तियों को पूछ लेना, लेकिन जो किस्से लिखे हैं हमारे वो अपनी जगह है। इमाम राजी ने कहा मैं तो नहीं आ सकता हूँ, मेरे शागिर्द है, ये है वो है, इतना लंबा सफ़र क्यों करूँ, मैं यहाँ सेट हूँ। कहते थे आपकी गुर्बत है, वहाँ माल दे, भाई पैसा तो देखा नहीं जाता, अभी मेरी सहूलत है। तो इमाम साहब का कुछ शागिर्द थे, उन्होंने कहा कि हजरत कबूल कर लीजिए, हमारा भी भला हो जाएगा, हम भी आपके साथ चले जाएंगे, आपको तो माशाअल्लाह भी है, लेकिन हमको कौन भाव, हमारा कौन भाव पूछेगा। तो दूसरे दिन वो बादशाह आए मजलिस में और कहा कि हजरत आप कबूल फरमा लेते। इमाम साहब ने कहा मैं अकेला तो नहीं आ सकता,
میرے شاگردوں کو لے کر آؤں گا. تو فرمایا شاگردوں کو لے کر آئیے آپ. لیکن میرے شاگرد بہت ہیں. میں بادشاہ ہوں, میرے زمینوں کی مکانوں کی میرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ. آپ وہ مسجد آباد کریں. نہیں بھائی نہیں, میں تو نہیں آتا. تو ایک شاگرد نے بادشاہ کے کان میں ایک بات کہی, دیکھو امام صاحب کو لے جانا ہو صرف جتنا پیسہ دو امام صاحب نہیں آئیں گے, ایک بات کہو تو امام صاحب مان لیں گے. کہ کیا کہوں. یہ کہا بتانا مت, میں نے یہ بتایا ہے تمہیں, یہ مت بتا, یہ ان کو یہ چابی ہے, اگر ہرات لے جانا ہے ایک بات کہو فوراً آ جائیں گے. تم پیسوں کا نام لوگے, گھر کا نام لوگے تو ان کے پاس اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے, لیکن ایک بات کو ارے بتا تو صحیح کیا کہوں. یہ کہ آپ سے تنہائی میں کہوں گا, آپ کے وزیروں کے سامنے نہیں کہوں گا. وزیروں کے سامنے کہوں گا بات لیک ہو گئی تو. اب بادشاہ بیٹھا اور وہ شاگرد بیٹھا. یہ کہا امام صاحب سے صرف اتنا کہو, ہم نے بہت بڑی جامع مسجد بنائی ہے, اس کے قبلے میں بہت اختلاف ہو رہا ہے کہ قبلہ صحیح ہے یا غلط ہے, رخ. تو آپ جیسا آدمی آئے گا تو صحیح رخ پر وہ قبلہ آ جائے. یہ بات کہو تو مان لیں گے, وہ پیسوں کے بات کرو گے تو نہیں مانیں گے. ارے ہاں, بادشاہ نے جا کر کہا کہ حضرت وہ مسجد ہم نے بہت لمبے چوڑا خرچہ کیا ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. عورت کے قصہ بھی سنا, اور بھی قصہ معروف تھا لوگوں میں, فقہا میں. چنانچہ وہ قبلے کا رخ پر جو علماء کا بہت اختلاف ہو رہا ہے. ہاں اگر مسلمانوں کے قبلے کا کوئی مسئلہ ہے میں سفر کروں گا. سفر کیا, شاگرد بھی لیے, شاہی ٹھاڑ کے ساتھ پہنچے. 7 دن تک نماز پڑھائی. 7 دن کے بعد امام صاحب نے کہا ارے بھائی کوئی اختلاف کرنے والا تو ہے نہیں. کون ہے اختلاف کرنے والا؟ لاؤ میرے پاس, میں اسی وجہ سے تو آیا ہوں. کون کہتا ہے یہ رخ غلط ہے؟ لاؤ میرے پاس. کوئی آیا نہیں. 10 دن ہوئے کوئی نہیں آیا. یہ وہ بادشاہ نے کہا کہ حضرت وہ آپ نے جو ہے نماز پڑھائی, اس پر سارے کے سارے متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہی رخ صحیح ہے. فرمایا اچھا چلو کام ہو گیا, چلو واپس. ہم تو اس لیے آئے تھے. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کھانے کہاں ملیں گے, یہ فروٹ کہاں ملیں گے, اب تو یہیں پڑے رہو. بادشاہ نے بھی درخواست, کتابوں میں لکھا ہے وہ بادشاہ ایسا تھا کہ جب علماء کھانے کے لیے بیٹھتے تھے طلبا, تو بادشاہ خود کھلاتا تھا, روٹی خود رکھے, فروٹ خود رکھے. تو امام راضی نے ایک طے کر لیا کہ چلو اب میں بھی یہی ٹھہر جاتا ہوں. وہ بھی وہیں ٹھہر گئے, ان کے شاگرد بھی وہیں ٹھہر گئے, قبر بھی وہیں بن گئی ان کی, تفسیر راضی بھی وہیں پوری ہو گئی, سب کچھ پورا ہو گیا. یہ ہے یہ ہرات کا قصہ. کبھی بھی اللہ لے جائے حذیفہ, کبھی بھی سفر وہاں کا تو ہرات ضرور جانا. ہمارے بیانات ہوئے ہیں وہاں بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں. آپ کے احمد آباد میں اتنے مجمع نہیں ہوتے جتنے وہاں. عورتیں بہت جمع ہوتی ہیں, وہ چادریں اوڑھ کر, ایرانی عورتیں ہوتی ہیں نا, لیکن وہاں بیان عربی میں کرنا پڑتا ہے اور فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے. ہمارا جو سبق وہاں پہنچتا ہے آرات وغیرہ میں تو فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں. آج بھی مجھے بیان کا ترجمہ آ گیا فارسی کے اندر. آج کا سبق وہاں پہنچتا ہے فارسی. یہ عورتیں ہوتی تھی دینداری, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. یہ بنے گی کب؟ جب اس کے اندر ایمان والی مایا پیدا ہوگی. فیشن کا ہمارے یہاں کوئی حکم نہیں ہے, خواہشات کا کوئی حکم نہیں ہے. خواہشات کی دنیا بہت مختصر ہے. مختصر کا مطلب فنا ہونے والی, ختم ہو جائے گی. اور خواہشات کبھی کسی کو پوری بھی نہیں ہوتی. اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے, نمازوں کی پابندی, قرآن شریف کی تلاوت, اللہ کے احکامات کو پورا کرنا, شوہر کی اطاعت کرنا, بچوں کی صحیح تربیت کرنا, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. یہ پوائنٹ بتاتا ہوں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. نگاہوں کی حفاظت مردوں اور عورتوں دونوں کو کہا گیا ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ باہر کی جو عورتیں ہیں ان کو مت دیکھو, باہر کے جو مرد ہیں ان کو مت دیکھو. نہیں وہ تو ہے ہی, لیکن اپنے گھر میں جوان بیٹی ہے اس کو بھی گھورو مت. جوان بہن ہے اس کو بھی گھورو مت.
जवान बेटा है उसको भी घूरो मत, घूरना ये निगाह की हिफाजत वहां भी है। कुल्लिल मुमिनीन व कुल्लिल मुमिनात जो है ये घर के लिए भी है, जो आदमी को पता नहीं चलता, अहकामात है। और दोनों को लेकर चला शरीयत ने, इतना दर्जा दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस औरत का कोई भाव नहीं पूछता था उसका इतना दर्जा दे दिया। किसी औरत का तस्करा कुरान में नहीं किया, नाम नहीं लिया, सिर्फ एक औरत का नाम लिया, मरियम का, उनके खास किस्से की वजह से। लेकिन औरतों की कुर्बानियां बहुत मिलेंगी, बहुत। वो अंदर की उनकी खूबियां। इसी वजह से हमने, आपने देख, हमारे दादी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मेरी दादी के बारे में कि बेटा यूनुस, मुझे जो कुछ मिला है मेरी माँ से मिला है। और रोते थे, मेरे अब्बा बहुत रोते थे कि मुझे जो कुछ मिला है मेरी माँ की तरबियत है, नाबीना थी। और मुझे कहते अल्लाह उमर, अपने गुजरातियों के, अल्लाह उमर मैंने कुरान पढ़ाए, अल्लाह उमर मैंने कुरान पढ़ाए। मैं कुरान सुनाता था, कुल अल्लाह अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये भी तो कुरान है, इन्ना आतैनाकल कौसर, ये भी तो कुरान है। और फिर जब भाग जाता था, अरे अतनाशी जो चो तो ऐसे खड़े होकर दीवार से हाथ लगाकर ये आती थी, बाहर आकर कहती थी अल्लाह उमर चौसा। तो लड़के कहते थे उमर तारी माँ बोला, तारी माँ बोलता। फिर हाथ पकड़ कर बिठाती थी और कहती थी सूरह बकरा सुना, सूरह बकरा। दादी तो अब्बा कहते थे कब तक मैं मजबूर हो गया, मैं सुना। फिर एक जुमला कहती थी, उमर अंधेरी कोठरी में तेरी अंधी माँ आज तुझसे कुरान सुन रही है, एक दिन आएगा हजारों लाखों आदमी तेरा कुरान सुनेंगी। वो माँ की तरबियत, वो माँ की तरबियत ने अब्बा को इस दर्जे तक पहुंचा दिया। वही माए आप है, वही माए आप है। बच्चों की सही तरबियत करो, बच्चों को प्यार दो लेकिन दिल में रखो, ऐसा प्यार मत दो कि वो बच्चा गुनहगार बने। प्यार दो, माँ बाप के दिल के अंदर एक प्यार होता है, फितरी चीज है। तो कहते थे कि, तो अब्बा कहते थे कि मैं सोच नहीं सकता था, यहाँ गठामन में हूँ, दो आदमी भी मेरे सामने नहीं है और मैं कैसे हजारों आदमी, लेकिन अल्लाह का निजाम, वल्लाहु गालिबुन अला अमरी। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। अल्लाह अपने मामले में गालिब है लेकिन लोगों को पता नहीं होता। और मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कोई दिन जाता नहीं था कि मेरी वालदा यानी मेरी दादी जो है रोजाना मेरा हाथ पकड़कर जो मुझे, हालांकि नाबीना थी वो, और कुरान की बात करती थी। जब मैं पैदा हो रहा था ये मेरी दादी ने खुद ने सुनाया कि जब ये उमर पैदा हो रहा था तो छोटे से मकान में पैदा हुए मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, सामने कुरान था जिसदान में बंधा हुआ। तो जब दर्द ज़े होता है उस वक्त में दुआ कबूल होती है कि जब दर्द ज़े हो तो दर्द के वक्त में आदमी, औरत दुआ करे अपने बच्चों के लिए, जो दुआ मांग अल्लाह ताला कबूल करता है उसे, कि तकलीफ है उसे। इस पर चुटकुला याद आ गया। मैं हजरत जी रहमतुल्लाह, छोटा सा था, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास माना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह पहली मरतबा निजामुद्दीन गया। मेरी उम्र होगी 10 साल की या इस किस्म की। तो हजरत जी ने मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये कौन है? ये मेरा बेटा यूनुस है जो अभी आया है। अच्छा अच्छा, हजरत जी का आवाज भारी था। अच्छा 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 अच्छा, चलो खाला के पास चलो, ये कहकर मेरा हाथ हजरत जी ने पकड़ा और मुझे अंदर ले गए। छोटी आपा, बड़ी आपा, माना यसुदा रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया और माना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया, शेख की बेटियां, सारा घराना, नूरानी घराना, वो बैठे हुए। और बड़ी आपा जो है ये सब्जी काट रही थी, मुझे खूब याद है, चश्मे पहनो जो सब्जी काटते काटते जो है वो कोई औरत आई पानी लेकर दम कराने के लिए, और कोई खजूरें लेकर आई दम कराने के लिए। तो आपा ने ली
اور آپا نے بڑی آپا کہتے تھے، مولانا انعام الانصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو بڑی آپا کہتے تھے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو چھوٹی آپا کہتے تھے۔ تو وہ آئے، حضرت جی پان کھا رہے تھے اور میرے سامنے جو انہوں نے مٹھائی رکھ دی، کو فروٹ رکھ دیے، لو بیٹا کھاؤ، بیٹا کھاؤ۔ اب دونوں میاں بھی یہ بات کر رہے ہیں، چونکہ میں 10 سال کا تھا، سمجھدار تھا، تو یہ فرمایا کہ اجی حضرت یہ بیچاری درد ذہ میں مبتلا ہے، اس کے لیے پانی دم کرانے کے لیے آئی ہے، کھجور بھی دم کرانے کے لیے آئی ہے، اس لیے اور بہت پریشان ہے گھر والے، جس طرح دم کر دیجئے۔ تو حضرت جی کو کبھی کبھی مذاق کرنے کی بھی عادت تھی، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ فرمایا بھائی اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہے، درد ذہ تو شروع سے جب سے آدم علیہ السلام سے معاملہ چل رہا ہے، ہو رہا ہے، اور یہ بچہ پیدا ہونا، پھر بچہ پیدا کرنا ایسا ہے جیسا مرغی انڈا دے۔ یہ کہا مرغی انڈا دے، کیا تکلیف ہوتی ہے مرغی کو؟ تو آپا نے کہا ہاں، جب تم مردوں کو پتا چلے گا، تم لوگوں کو درد ذہ ہوتا تو پتا چلتا۔ یہ حضرت جی کو کہا بڑی آپا نے، اور یہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، یہ اللہ کا نظام ہے، اس وقت میں اس سے کہو بجائے رونے کے کراہنے کے، درد ذہ جب ہو تو تو جو دعا مانگے گی اللہ قبول کرے۔ تو مجھے یاد رہ گیا تو اس سے یہ کہو، بچی سے، عورت سے، بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، تبھی جا کر جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، تبھی جا کر بچہ پروان چڑھتا ہے، جو بھی ہے وہ اس سے اتنا کہہ دو، میری طرف سے سلام کہو، اور یہ کہو کہ اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے تو جو دعا مانگے گی اللہ قبول کرے گا۔ مانگنے کا وقت ہے۔ پتہ نہیں کیا قصہ سنا رہا تھا ہم کس کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے بارے میں کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کی۔ ہاں حالات ہے، مدینہ منورہ میں بہت حالات ہے۔ ماں عائشہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندن ہوتی تھی، تو حضور کہتے تھے کہ عائشہ آج تم مجھ سے روٹھی ہوئی ہے، آج تو مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ فرمایا جب تو راضی ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد، یا رب محمد، یا رب محمد، اور جب روٹھی ہوتی ہے تو کہتی ہے یا رب ابراہیم، یا رب اسماعیل، یا رب اسحاق۔ یہ فطری چیز ہے، لیکن اس کو لمبانا نہیں، احکامات پورا کرنا۔ یہ دیکھو حسد بھی ہوگا، جلن بھی ہوگی، اور اسی طریقے سے اندر کی برائیاں بھی ہوگی، یہ اللہ نے پیدا کی ہے، مخلوق ہے۔ حسد مخلوق ہے، کتابوں میں لکھا ہے جسد حسد، جسد حسد، جسد کا مطلب بدن، تو کوئی جسد بغیر حسد کے نہیں ہوگا، حسد ہوگا۔ اس لیے جو ہے پناہ منگوائی، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ پناہ منگوائی۔ فضائل بہت بیان کیے، حضرت مریم کا نام لیا، حالانکہ قصے بہت بیان کیے۔ قالت امرأۃ فرعون، قالت امرأۃ فرعون، یہ جملہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اپنا دین سنبھالو، اور آج آپ کو میں جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہدیہ دیتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے دیا تھا اور اب بھی دے رہا ہوں، اور سب کو میں دیتا آیا ہوں الحمدللہ۔ یہ میری عادت، تصویر تو میں آپ لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا، یہ میری تصویر جو ہے یہ تو میں پہنچا نہیں سکتا، لیکن جو میرے پاس خاص آ گیا ملنے کے لیے، جیب میں ہوئی تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ ہاں البتہ ہم جو ہے ہمارے مولانا حبیب صاحب کو تو دے سکتا ہوں 2 تصویر، ایک مردوں کے اعتبار سے، ایک عورتوں کے اعتبار سے، 2 تصویر تو ان کو دے سکتا ہوں، باقی سارے مجمع کو دے نہیں سکتا، مجمع اتنے ہوتے کہاں سے لائیں۔ میری طرف سے ہدیہ یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، بس یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ لوگوں کو، یہ میرا خاص وظیفہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد، اذکار مسنونہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ ہو گیا۔ 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں ایک بنگلہ تیار ہوگا، ایک بنگلہ۔ 100 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے بنگلے تیار ہو گئے بھائی؟ 10 بنگلے تیار ہو گئے۔ روزانہ 10 بنگلے جنت میں تیار کرو، پراپرٹی بناؤ،
جیسے کشمیر میں پراپرٹی بناتا ہے آدمی، سوئٹزرلینڈ میں بناتا ہے پراپرٹی، مکہ مدینہ میں بناتا ہے پراپرٹی، قرب و جوار کے بھی احمد آباد میں رہتے ہیں تو قرب و جوار کی بستیوں میں جا کر زمینیں خریدتا ہے، پراپرٹی۔ میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ اور روزانہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔ فرض نماز کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، 24 گھنٹے میں 100 کا کوٹا پورا کرو، بس چاہے ایک ساتھ پورا کرو، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پورا کرو، تو 10 بنگلے روزانہ ہمارے جنت میں تیار ہوئے۔ خدا نہ خواستہ گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم کی طرف جانا بھی پڑا تو اللہ کو اتنا کہہ سکتے کہ اللہ پاک ماری پراپرٹی تو جنت میں છે આ રજિસ્ટ્રેશન છે તારા ફરિશ્તે લખ્યું છે कहता ना अपने नाम पर प्रॉपर्टी कराओ, हाँ रजिस्ट्रेशन कराओ और उसका जो है टैक्स भरो तो तुम्हारे नाम का पर पक्की हो गई ये प्रॉपर्टी। अब कोई तुम्हें बोल नहीं सकता अल्लाह पाक महाराज और जन्नत में છે બધી प्रॉपर्टी અને આ બધું રજિસ્ટ્રેશન બધું લખેલું છે નામા અમાલમાં કે એને 100 વખત પढ़ा था 100 वक्त पढ़ा था। तो जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। एक फायदा ये है रोजाना 10 बंगले जन्नत में तैयार होंगे। अब लोग पूछते हैं कि मौलवी साहब रोज 10 बंगला जन्नत में तो आपड़ा आटला बधा बंगला शू करशू भाई, इतने ज्यादा बंगले इतने ज्यादा महल जन्नत में हम क्या करेंगे? तो मैं उनको जवाब देता हूँ घबराओ मत, जब जन्नत में इंशाल्लाह जाएंगे तो वहां मशवरा कर लेंगे इंशाल्लाह कि क्या करना है। जब जाएंगे जाने तो दो भाई, और अल्लाह को कह तो सकते हो कि अल्लाह पाक मेरी प्रॉपर्टी है वहाँ, गुनाह की वजह से जा रही हूँ जहन्नम की तरफ लेकिन प्रॉपर्टी वहाँ है, अल्लाह को रहम आ जाएगा, जा भाई उसको भेज दे जन्नत की तरफ। और दूसरी अहम बात, जो रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की कम से कम कह रहा हूँ, वरना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो 313 मरतबा पढ़ो बदरीन के तादाद के मुताबिक तो और फायदा है। बदर में जाने वालों की तादाद कितनी है भाई? 313। तो ये 313 की आदत में भी अल्लाह ने बरकत रखी है। अब 313 में इसलिए नहीं कहता, मैं लगा है तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, टाइम है तो 313 मरतबा पढ़ो, टाइम है तो 500 मरतबा पढ़ो, टाइम है तो 1000 मरतबा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। सूरह इखलास पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल करता है। तो बड़े बड़े लोगों ने लिखा है जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। एक सहाबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सूरह इखलास बहुत पढ़ते थे। भाई तुम सूरह इखलास ज्यादा क्यों पढ़ते हो? हज़रत मुझे मोहब्बत है, पसंद है। सूरह इखलास का मतलब है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुझे मोहब्बत है। तो आपने फरमाया जाओ उससे जाकर कह दो अगर तुम सूरह इखलास को पढ़ते हो इसलिए कि आपको इससे मोहब्बत है तो उससे कह दो कि अल्लाह को भी तुमसे मोहब्बत है। ये मेरी तरफ से हदिया है आप लोगों को, और आप अपने बच्चों को भी दे देना हदिया कि मौलाना ने ये बात बताई है हमको। एक हदिया आज की तारीख का ये, दूसरा ये कि सूरह फातिहा पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ। वो हर फर्ज नमाज के बाद 20-20 मरतबा पढ़ना शुरू कर दो आप। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते थे मुझे जो मिला है सूरह फातिहा की बरकत से मिला है, जो मिला सूरह फातिहा की बरकत से मिला, लेकिन अय्याम में नहीं पढ़ना है। अय्याम हो तो सूरह इखलास भी नहीं पढ़ना, अय्याम हो तो ये सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ना। और जब फारिग हो गए अपना शुरू कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला से मांगते रहो, मायूस मत बनो। कभी कभी ऐसा होता है अरे चाणो दुआ कबूल थाय, क्या रे दुआ कबूल थे नहीं। दुआ में अल्लाह ने असर भी रखा है, दुआ में अल्लाह ने अजर भी रखा है। दुआ या तो मकबूल होती है या महफूज हो जाती है। दुआ या तो मकबूल या महफूज, तीसरी चीज नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अल्लाह का वादा है काल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें दूंगा। कभी जो इंसान की हयाती में कबूल होती है, कभी इंसान की हयाती में कबूल नहीं होती, बाद में कबूल होती है, औलादें देखती है उसको। और इसके बहुत किस्से हैं, यानी मैं ज्यादा किस्से बयान नहीं कर सकता, कितना बयान करेंगे हम। ये मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई। आप जो है दीनदार हैं हम समझते हैं,
لیکن دینداری کا مطلب آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن بہت پڑھ رہے ہیں دیندار ہے، روزہ بہت رکھتی ہے دیندار ہے، تو تہجد بہت پڑھتی ہے دیندار ہے. ٹھیک ہے، وہ دین کا ایک حصہ ہے. صحابہ کو جو رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب ملا تھا وہ کیوں ملا تھا؟ لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے. آج ہمارے دل پاک صاف نہیں ہے، ہمارے دل میں حسد کی گندگی بھری ہوئی ہے، کینے کی گندگی بھری ہوئی ہے، غیبتیں بھری ہوئی ہیں. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کے دل میں حسد ہو تو اس کی نیکیاں اللہ قبول نہیں کرتا. ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی. نیکیاں تو کمانا بہت آسان ہے ہماری شریعت میں. ایک دعا آتی ہے حدیث شریف میں، وہ اگر آدمی پڑھ لے تو پڑھتے ہی جتنے مسلمان دنیا میں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. پڑھو میرے ساتھ تاکہ کیش بزنس ہو جائے ہمارا. پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو اتنا پڑھا میں نے، اور جس نے بھی پڑھا یہ دعا ایام میں بہن ہو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، تو دعا ہے. تلاوت نہیں کروا رہا میں آپ کو، میں دعا پڑھوا رہا ہوں. ایک مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو اتنا پڑھا، دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی. مجر الرابع فی ثواب العمل الصالح میں یہ حدیث موجود ہے، اور میری جو کتاب چھپتی ہے اس میں سب سے پہلے میں یہ حدیث لکھ دیتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ تو پڑھ لے یار، نیکیاں تو مل ہی جائے گی اس کو. صرف قرآن کے ترجمے میں نے یہ دعا نہیں لایا ہوں، باقی نئی 26 صورتیں، مومن کا ہتھیار، بگڑے موتی جو بھی آتی ہے میں پہلے سب سے پہلے یہ دعا لکھ لیتا ہوں، پھر اتنا ایک مرتبہ پڑھ لو. تو نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے، نیکیاں قبول کرانا مشکل ہے. اس لیے اپنے دلوں کو پاک رکھو. مثال دیتا ہوں، آپ کا بستر ہے، آپ کے بستر کے اوپر معمولی سا پاخانہ ہے، آپ اس پر 1 کلو سندل ڈالو، 1 کلو گلاب ڈالو، 1 کلو ہینا ڈالو، سارے سینٹ ڈالو، لیکن بدبو ہی غالب رہے گی. ہاں اس کو صاف کر دو، آپ پاک کر دو، صاف کر دو، دھو دو، اس پر 1 قطرہ گلاب ڈالو، آپ چمک جائے گا. 1 قطرہ سندل ڈالو، چمک جائے گا. تو دل کے اندر اگر غبار بھرا ہوا ہے، گندگیاں بھری ہوئی ہے، جتنی نیکیاں کرو ثواب ملے گا، باقبول نہیں ہوگا. دل صاف کرو ایک دم کلین، اور کلین کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اسے قلب سلیم کہتے ہیں کہ اللہ قلب سلیم عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے اسی نام سے دعا مانگو کہ قلب سلیم یہ قرآن کا جملہ ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو کہ اللہ مجھے تو قلب سلیم دے. سوال دے دینا. ابراہیم علیہ السلام کو جو بہت اونچا درجہ ملا، حالانکہ ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا قرآن نے جملہ کہا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ہمارے پاس وہ قلب سلیم لے کر آیا، ہم نے دے دیا اس کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے دیے، اسماعیل بھی ملا، اسحاق بھی ملا، مکہ بھی ملا، بیت المقدس بھی ملا، سب ملا، ساری خیریں ملی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں. کیا حدیث میں آتا ہے، میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں. اس لیے میرا یہ ہدیہ قبول کر لو. تصویر تو میں آپ لوگوں کو دے نہیں سکتا، یہ تصویر میں آپ لوگوں کو دوں تو یہ تو بہت قیمتی کیا بھائی میری پڑی ہوئی، میں تو اس کو دم کر کے دیتا ہوں. جو میرے پاس آتا ہے تو اس کا نام ہی رکھا ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اور ساتھ میں رکھتا ہوں یہ تصویر اور کہتا ہوں اور الحمدللہ کتنی بچیوں کے نکاح ہو گئے. ہم بمبئی نواب مسجد میں بیان ہوتا تھا، میں کار میں بیٹھا تو ایک لڑکی پردے کے ساتھ آئی، ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ایک کام ہے، ابو جی ایک کام ہے. بول بیٹا. کیونکہ ابو جی 28 سال کی عمر ہو گئی، میری شادی ہی نہیں ہوتی.
رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے. لوگ آ کر دیکھ جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی, تو میں نے اس کو کہا بیٹا میں ایک وظیفہ بتاؤں, تو کرے گی؟ ہاں کروں گی. میں نے کہا دیکھ, روزانہ تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر. 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے, اور اللہ سے اپنا رزق مانگ, فضل مانگ اللہ تعالیٰ سے, تجھے شوہر مل جائے گا. ابو جی ضرور کروں گی. ہو گئی بات. اور 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھے, کم سے کم کہا ہے میں نے, جتنا جلدی نکاح کرنا ہو اتنا زیادہ پڑھتی رہنا, اور سورہ رحمان پڑھتی رہنا, اور مانگتی رہنا. سورہ رحمان مت چھوڑنا, یہ مت چھوڑنا, پکڑ لے, وہ قرآن کی دلہن ہے, تو تجھے بھی اللہ اچھا دلہا دے دے گا. ہو گئی بات. اب جب گاڑی روانہ ہوئی تو میرے دل میں آیا, میں نے کہا میری تصویر بھی دے دوں اس کو. تو میرے ہاتھ میں تصویر تھی. میں نے کہا بیٹا یہ تصویر لے لے. یہ تصویر بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار ہے, اور یہ میرا وظیفہ بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار ہے. اس نے لیا, اپنے سر پہ لگایا, چلی گئی. دوسرے سال میں گیا, نکل رہا تھا, تو وہ لڑکی ایک بچہ لے کر کھڑی ہے اور تصویر یوں ہاتھ میں. میں سمجھ گیا آ رہی تھی میری تصویر ہے. پردے میں کون لڑکی ہے تو کچھ پتا نہیں. بیٹھا, یہ کہا ابو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون؟ یہ کہا میں ہی ہوں, جب گزشتہ سال آپ نے مجھے تصویر دی تھی اور مجھے وظیفہ بتایا تھا, میں نے کرنا شروع کیا. الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا, اور اللہ نے مجھے بہت مال بھی دیا, اور آپ کا جاندار, شاندار, مالدار, دیندار وظیفہ بھی کر رہی ہوں, اور بہت فائدہ ہوا. تو میں نے کہا دیکھ, اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو یہ مال اسٹاک مت کرنا. اگر اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا. خرچ کرتی رہنا, دیتی رہنا ادھر ادھر, جو اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا تجھ کو. اب مجھے ایک خوشخبری اور سناؤ. کیا؟ یہ کہا میرے سہیلی تھی بہت, وہ کہتی تھی کہ ارے حلیمہ تیری اس کا نام حلیمہ تھا, ارے حلیمہ تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں, ہماری شادی نہیں ہوتی. تو وہ کہتی تھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. یہ لے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, اور سورہ رحمان بھی پڑھ, جتنی پڑھ سکے. 1 مرتبہ پڑھ, 2 مرتبہ پڑھ, 3 مرتبہ پڑھ, اور اللہ تعالیٰ سے مانگ. ابو جی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر, اللہ تعالیٰ نے کروا دی. بھی تصویر سنبھال کے رکھنا, ایک ایک دانہ جو ہے نا اس کا قیمتی ہے. قیمتی یعنی بیچنے جائے گی تو کروڑوں روپیہ آئے گا یہ نہیں ہے, لیکن میرا ہاتھ لگا ہوا ہے, اور میں نے پڑھا ہے, میں کتنے تصویر پڑھی ہے اس کے اوپر. ہاں ایسے ایک قصے نہیں ہے, کئی قصے ہیں. اس لیے احمد آباد کی بہنوں کو, بیٹیوں کو بھی یہی وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو, اور ہمت ہے تو بدرین کی تعداد کے برابر پڑھو, 313 مرتبہ, اور اگر ہمت ہے 1000 مرتبہ پڑھو. اللہ کا شکر ہے کہ انگلینڈ کی عورتیں آپ سے آگے نکل گئی, امریکہ کی عورتیں آپ سے آگے نکل گئی. انہوں نے تو 5-5 لاکھ مرتبہ پڑھا, 5-5 لاکھ مرتبہ. آپ کے احمد آباد کی ایک ڈاکٹرنی ہے, اس وقت میں شکاگو میں ہے. جب میں نے بیان کیا تھا نواب مسجد میں, اور 5 لاکھ مرتبہ کا میں نے کہا تھا. قرآن شریف کے حروف 5 لاکھ کے قریب ہیں, 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے, نیچے ہے مطلب کہ. میں کہتا ہوں قرآن شریف کے حروف کے مطابق پڑھ. تو پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ ان کا فون آیا کہ مولوی صاحب 5 لاکھ مرتبہ پورا ہو گیا, اور میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا. دوسری مرتبہ شروع ہو رہا ہے, وہ بھی پورا کیا اور پڑھ رہی ہے. الحمدللہ اس کے سارے داماد ڈاکٹر, اس کی ساری بیٹیاں ڈاکٹر, اس کے سارا پریوار ڈاکٹر, پورا خاندان. کوئی شکاگو میں ہے, کوئی ٹورنٹو میں ہے, کوئی لاس اینجلس میں ہے, کوئی کہاں. ہمارا سفر جب دورہ ہوتا ہے تو ہم سب جگہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا کوئی بیٹا, کوئی بیٹی, کوئی داماد, کوئی بہن, سب وہاں اللہ نے منتقل کر دیا, اور بڑے بڑے لوگوں کے وہ علاج بھی کرتے ہیں. میرا علاج بھی انہوں نے نہیں کیا. میں ٹورنٹو میں گیا, طبیعت خراب ہوئی تو ساری مشینیں لے کر جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں آئے, سارا چیک کیا اور سب کچھ. وہاں چلے ڈاکٹر لوگ علاج نہیں کرتے, لوگ سو کرتے ہیں نا, ان پر کیس کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی دوا کا ریئیکشن ہوا, یہ ہوا, تو بہت احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں. وہ سب آئے.
یہ سورہ اخلاص کی برکت، یہ ہدیہ میرا قبول کر لو اور پھر گھر میں تعلیم کرو، قرآن شریف مت چھوڑو۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ میں نے مختصر سمجھا دیا آپ کو۔ البتہ وہ جنات والا قصہ اپنا، ہرات والی عورت کا چادر والا، وہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ جب لائیں گے تو انشاءاللہ 15 منٹ اور جائیں گے میرے، ابھی بیان نہیں کرتا، اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اب دعا کر لو۔ آپ لوگ بھی سورہ اخلاص پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ مائیں بہنیں جتنی ہیں سب سورہ اخلاص کی پڑھنے کی پابندی کریں۔ اچھا تو یہ ہے کہ 313 مرتبہ پڑھو، بدرین کی تعداد ہے وہ، اس میں کرنٹ ہے، نہیں کر سکتے 100 مرتبہ تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اور ہمارا سبق بھی سنتے رہو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں سنتے رہو، اور ہماری کتابیں ہیں مومن کا ہتھیار ہے، 26 صورتیں ہیں، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی، وہ لے کر صبح شام اسے پڑھنے کی کوشش کرو، اور اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہو، اور پھر وقت ملے تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی جماعت میں نکل گئی، مشورے سے ہمارے ساتھی مشورہ کریں گے، کبھی چلا، کبھی 10 دن، کبھی 3 دن، کبھی 15 دن، جیسے جماعتیں بنتی ہیں، ہماری مسجد ہے، ہمارے ساتھی ہیں، جب ہم مسجد جماعت کے ساتھی ہیں، وہ سب مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کر کے جماعتیں بناتے ہیں، اس اعتبار سے جو ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اگر میری دعا میں پارٹنر بننا ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، بس اپنی پارٹنرشپ اتنی ہے، زیادہ کسی کو جواب نہیں دے سکتے، کسی کو فون نہیں اٹھا سکتے، کسی کو کوئی جواب، بہت فون آتے ہیں یہاں سے، عورتوں کے میسج آتے ہیں، مردوں کے میسج آتے ہیں، کبھی یہ میں نے کبھی ہم کسی کو جواب ہی نہیں دے سکتے، مجبور ہے، کروڑوں آدمی سنتے ہیں، کتنوں کو ہم جواب دیں گے، ہم خود بڑھاپے میں آ گئے۔ بس آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو بھی ہو رہا ہے اللہ قبول فرمائے۔ اور جنت والا قصہ